اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آخری حج، کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ نبوت کے 23 سال پورے ہونے کو تھے، اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا، جبکہ بعد دیگر سبھی قبائل مشرف و اسلام ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً بتا دیا گیا کہ آپ کا کام جو ہے اب مکمل ہو چکا ہے، یعنی اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال مکہ مکرمہ میں حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں اعلان فرما دیا گیا کہ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کی قیادت فرمائیں گے، اس لیے تمام عرب سے مسلمان اس میں شریک ہوں۔ اطراف عرب سے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اس شرف کو حاصل کرنے کی خاطر مدینہ منورہ پہنچی۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا گیا تو لبیک لبیک کی صدائیں جو ہیں گونج اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ اپنے آخری حج کے موقع پر حج سے متعلق تمام مناسک اور اسلامی تعلیمات جو ہیں لوگوں تک واضح طریقے سے پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خود جو ہے مسلمانوں کی قیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 10 ہجری کو آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ حجۃ الوداع کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری حج تھا۔ اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک حج کیا۔ اس کے علاوہ اس کو حجۃ البلاغ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلہ کے مناسک سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ حج کی عبادت میں مشرکانہ رسوم کو ختم کر دیا گیا اور صدیوں کے بعد خالص ابراہیمی سنت کے مطابق فریضہ حج ادا کیا گیا۔ اس وقت آپ کے گرد کم و بیش 1,44,000 انسانوں کا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آخری خطبہ دیا اور اس کے بعد خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ملا کر پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت گریہ زاری اور انکساری سے دعا فرمائی۔ یہ دعا اتنی طویل تھی کہ سورج غروب ہو گیا۔ غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور واپس مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھائیں۔ صبح کی نماز اول وقت میں ادا فرمائی اور مشرق الحرام کے پاس آ کر دعا فرمائی کہ حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کنکریاں چن لو۔ کنکریاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی۔ نشیب میں جبرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنے کے لیے قیام فرمایا اور تکبیر پڑھتے ایک ایک کر کے کنکریاں پھینکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال سے جو قریب حاضر تھے فرمایا سیکھ لو، شاید آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں، یعنی اپنی رحلت کا بھی بتا دیا۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں قربانی کے فضائل، طریقہ اور احکام بیان فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے اور قربانی فرمائی۔ قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ قربانی کی کھالیں مساکین میں تقسیم کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوائی، جہاں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کعبۃ اللہ آئے اور طواف کیا۔ اس کے بعد آپ زمزم پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پانی آپ زمزم نوش کیا۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کو تشریف لے گئے، رات کو مینا میں قیام فرمایا۔
صبح اٹھ کر زوال سے پہلے جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ یعنی شیطان کو کنکریاں ماری، یہی عمل 3 دن تک فرمایا۔ پھر آپ مکہ واپس آئے اور بغیر رمل طواف وداع فرمایا۔ صبح کی نماز کعبۃ اللہ میں ادا فرما کر واپس مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا۔ تعلیمات، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس موقع پر دیے جانے والا خطبہ جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع ایک اہم تاریخی دستاویز اور حقوق انسانی کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ معاشرتی مساوات، انسانی تفاخر کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت کے احترام پر زور دیا گیا۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا معاشرتی نظام ترتیب پاتا ہے۔ اس خطبے نے معاشی عدم توازن کا راستہ بند کرنے کے لیے سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ سود سرمایہ دار طبقہ کو حفاظت دیتا ہے اور مال جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس خطبے سے بہت سے اہم قانونی اصول متعین ہوئے۔ سیاسی طور پر یہ خطبہ اسلام کے منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر کے اس خطبہ کے ذریعے بتایا گیا کہ اسلامی حکومت کن اصولوں کی بنیاد پر تشکیل پائے گی اور ان اصولوں پر تعمیل ہونے والا یہ نظام انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اپنے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے ہے، یعنی جتنا تقوی زیادہ ہوگا اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد مومنوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس کے انبار اور جانیں امن میں رہیں، جس سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں رہیں۔ مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور خطاؤں کو چھوڑ دے، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں، عورتوں اور غلاموں کے حقوق بیان فرمائے اور دنیا کو احترام انسانیت سکھایا۔ مسلمانوں کو سچ کی تلقین، اخوت اور اتحاد سے رہنے پر زور دیا۔ حاصل کلام یہ کہ یہ خطبہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے اور اس میں ہم ہی مخاطب کیے گئے ہیں۔ اس کی نوعیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی سی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھے کہ ہمارے لیے ایک وصیت چھوڑی ہے مختلف احکام کے ذریعے۔ اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد بھرے انداز سے بلند آواز میں کہا کہ میں نے بات پہنچا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا، لہذا لازم ہے کہ اسے پڑھ کر ہماری روحیں بیدار ہو جائیں اور ہمارے جذبے جاگ اٹھے اور ہمارے دل دھڑکنے لگے اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق عمل کریں، اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔